السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو سال تک مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت حبیبہ سے معروف تھی اور نام راجہ کول کے مطابق رملہ تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی کنیت ابو سفیان سے مشہور تھے، نام صخر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حرب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان قریش کے نامور سردار تھے۔ ایک مدت تک مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں صرف شریک نہیں بلکہ جنگوں کی قیادت تک سنبھالتے رہے۔ آخرکار جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام صفیہ اور نانا کا نام ابو العاص بن امیہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صفیہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کی پھوپھی تھیں۔ حضرت حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 برس پہلے پیدا ہوئیں، یعنی جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال تھی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ یہ ام المومنین حضرت زینب بن جہش کے بھائی تھے۔ شروع زمانہ میں ہی اسلام کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے، ساتھ ہی ان کی بیوی حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو سفیان ابھی تک مسلسل کفر کا علم بردار اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس لیے حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے شوہر سمیت دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی۔ مسلمانوں کی یہ حبشہ کی دوسری ہجرت تھی۔ ہجرت کے وقت یہ حاملہ تھیں، اور وہیں حبشہ میں اس حمل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا۔ اسی بیٹی کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت حبیبہ ہے۔ ابھی وہیں حبشہ میں یہ قیام پذیر تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر عبید اللہ بن جہش نعوذ باللہ مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے۔ اس کے عیسائی ہونے سے پہلے حضرت حبیبہ نے اس کو خواب میں نہایت بری شکل اور بگڑی ہوئی صورت میں دیکھا۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے یہ خواب ذکر کیا اور اسے اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی، مگر اس نے نہ مانا اور شراب نوشی میں منہمک ہو گیا، حتیٰ کہ اسی حالت کفر پر وہیں حبشہ میں مر گیا۔ اس نے حضرت حبیبہ کو بھی عیسائیت کی دعوت دی تھی، مگر یہ اسلام سے نہ ہٹیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا واقعہ خود بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں، جب میرے شوہر عبید اللہ بن جہش کا انتقال ہو گیا اور میں وہیں حبشہ میں ہی تھی، تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے، اے ام المومنین۔ یہ خواب دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ پھر میں نے اس کی یہ تعبیر سمجھی کہ انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو میرے دروازے پر اسی ملک کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک قاصد آ پہنچا۔ میں نے دیکھا تو وہ بادشاہ نجاشی کی ابرہہ نامی باندی تھی جو اس کی خادمہ تھی۔ اس نے آ کر مجھے کہا کہ بادشاہ سلامت تم سے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے کہ میں تمہارا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ یہ سنتے ہی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لانے والی باندی کو دعا دی کہ اللہ پاک تمہیں بھی خیر کی خوشخبری دے، اور اسی خوشی میں اپنے کنگن، پازیب اور انگوٹھی سب اس باندی کو بطور انعام دے دیے۔ نیز اس باندی نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے نکاح کا کسی کو وکیل بنا دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار خالد بن سعید کو وکیل مقرر کر دیا، جو اس وقت وہیں حبشہ میں مقیم تھے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب سمیت حبشہ میں مقیم تمام مسلمانوں کو بلوایا
اور ان کی موجودگی میں توحید و رسالت کے اقرار پر مشتمل خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کرا دوں۔ تو از رائے تعمیل میں نے حبیبہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا ہے، اور میں نے خود اس کا مہر 400 دینار، جس کی مالیت آج جبکہ سونے کا بہت گر چکا ہے تقریباً 75 لاکھ روپے بنتی ہے، مقرر کیا ہے۔ ادھر سے حضرت حبیبہ کے نامزد وکیل خالد بن سعید اٹھے اور خطبہ پڑھ کر کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کے پیش نظر میں نے حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ نکاح منعقد ہو گیا اور نجاشی نے وہ دینار خالد بن سعید کے حوالے کر دیے۔ چونکہ نکاح منعقد ہو چکا تھا اس لیے لوگ اٹھ کر جانے لگے، مگر نجاشی نے ان کو روکتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ان کے نکاح کے بعد ولیمے کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کھانا منگایا اور لوگ کھانے سے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب وہ 400 دینار کی بھاری رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار ابرہہ کو دیے اور اسے کہا کہ اس وقت جب تم میرے پاس نکاح کی خوشخبری لائی تھی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی خاص مال نہیں تھا، اب میرے پاس یہ مال آ گیا، لہٰذا یہ 50 دینار تم رکھ لو اور ان کو اپنے کام میں لے آنا۔ اس نے یہ 50 دینار بھی نہ لیے اور جو کچھ میں نے اس کو پہلے دیا تھا وہ بھی اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی مال لینے سے منع کیا ہے، اور اے حبیبہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو وہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیویوں کی طرف سے بہت ساری خوشبوئیں وغیرہ لے کر میرے پاس آئیں۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی بتلانا کہ میں نے ان کے دین کی اتباع کر لی ہے۔ اس کے بعد سے وہ میرے ساتھ بہت محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتی رہی، اور جب بھی میرے پاس آتی تو کہتی، جی میری گزارش بھول نہ جانا۔ پھر جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو میں نے آپ کو اپنے نکاح کا پورا واقعہ سنایا اور ابرہہ کا بھی سارا حال کہہ سنایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور میں نے ابرہہ کا سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال نکاح کے اگلے دن نجاشی نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف قسم کے عطیات اور سامان جہیز دے کر عزت و احترام کے ساتھ حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے پہنچ گئیں اور اے ام المومنین والا خواب بھی پورا ہو گیا۔ ادھر سردار قریش ابو سفیان کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب یہ خبر پہنچی اس جیسے سردار کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چلی گئی ہے، تو اسے اسلام دشمنی میں سرخرو ہونے کے متعلق حد درجے کی مایوسی ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ جوان مرد ہے، اس کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچی شان اور اعلیٰ عزت کے مالک ہیں، ہم ان سے دشمنی کر کے ان کا نام نہیں مٹا سکتے۔ گویا بالفاظ دیگر ابو سفیان اندر ہی اندر اپنی شکست مان گئے کہ اب اسلام کو نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ راجہ کول کے موافق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 44 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے اترے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث پر عمل کرنے کا بہت اہتمام کرتی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سوگ 3 دن تک عمومی حالت میں رہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگا کر استعمال کر فرمایا، واللہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ صرف اس لیے استعمال کی ہے کہ میں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے کہ اس پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حدیث شریف پر عمل کرنے کی غرض سے خوشبو کا استعمال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی فرمان سن لیتی تو اس پر اہتمام کے ساتھ دائمی طور پر عمل کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ہر روز 12 رکعت پڑھ لے جو کہ نفل کے زمرے میں آتی ہیں، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ حضرت حبیبہ فرماتی ہیں کہ یہ فرمان سن لینے کے بعد پھر میں نے یومیہ یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی۔ فائدہ: اس 12 رکعت سے مراد روزانہ 5 نمازوں میں ادا کی جانے والی سنت مؤکدہ کی 12 رکعتیں ہیں، جن کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت و محبت تھی، اور آپ کی یہ محبت اپنے والد سے محبت پر بھی غالب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاہدہ حدیبیہ کے سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی حبیبہ سے ملنے اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر جو بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً وہ بستر لپیٹ لیا اور ان کو اس پر نہ بیٹھنے دیا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر وہ بولے، بیٹی، تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم ناپاک مشرک آدمی ہو، تم اس مقدس بستر پر کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا، میرے بعد تیرے اندر شر و فساد آ گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی بہت فکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے پہلے حضرت عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں والا تعلق تھا، اس بارے میں جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس پر ہم دونوں سے درگزر فرمائے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ آپ سے معافی و درگزر والا معاملہ فرمائے، میری طرف سے تو سب معاف ہے۔ یہ سن کر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس کے بعد حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے بھی وہی گفتگو کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔